بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہے۔ ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے عبدہ زکریا، اس کے بندے زکریا پر علیہ السلام۔ اذ نادا ربہ، جس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ، آہستہ پکارنا۔ دیکھیں، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا اور ذکر میں اصل جو ہے وہ آہستہ ہونا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ہے دعا کے متعلق ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز میں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، ہم آہستہ ذکر کر رہے تھے اور بعض ہمارے ساتھی دعا جو ہے وہ کر رہے تھے اونچی آواز سے، ذکر کر رہے تھے اونچی آواز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم جو ہے بہرے اور غائب شخص کو نہیں، غائب ذات کو نہیں پکار رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر اللہ کی یاد کی جائے، ذکر کیا جائے، دعا کی جائے تو آہستہ کرنی چاہیے۔ اور ذکر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے رب کا ذکر وہ دل کے اندر کیا کرو، عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے۔ البحر الرائق کے اندر بھی موجود ہے، عمدۃ القاری اور کبیر وغیرہ میں تصریح ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب کی بات ہے، فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ مُخَالِفًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي قَوْلٍ بدعتن، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرنا یا پکارنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کی مخالفت ہے۔ ہاں، جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے وہاں ذکر جہرن بھی درست ہے۔ مثلا اذان جہرن ہوتی ہے، اقامت جہرن ہوتی ہے، اور تلبیہ جس وقت پڑھا جاتا ہے تو جہرن ہوتا ہے، وہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ بڑی عید کے موقع پر 9 تاریخ سے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ایک مرتبہ ایام تشریق کو اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر شریعت نے اجازت بھی دی ہے۔
اور جہاں پر اجازت نہیں دی تو وہاں پر منع ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، جس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستہ سا پکارنا۔ قال، فرمایا ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میری جو ہڈیاں ہیں یہ کمزور ہو گئی ہیں۔ تفسیروں میں ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 120 سال تھی۔ اور ان کی جو بیوی تھی عشا بنت فاقوز رحمت اللہ علیہ، ان کی عمر جو ہے وہ 99 سال کی تھی۔ فرمایا قال رب انی وہن العظم، اے میرے رب میری جو ہڈیاں ہیں وہ تو کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس، اور سر میرا شعلے مار رہا ہے، شیبن، بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن بدعائک، اور میں نہیں ہوں آپ کے پکارنے سے، ربی ہے میرے رب، شقیہ، محروم، یعنی میں آپ کو پکارنے سے محروم نہیں ہوں۔ میں نے جب بھی آپ سے کوئی چیز مانگی ہے تو آپ نے مجھے ضرور عطا کی ہے، کبھی بھی محروم نہیں رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ میں ایک بیٹا آپ سے مانگتا ہوں۔ وَإِنِّي، اور مجھے خفت الموالیہ، خوف ہے اپنے بھائی بندوں کا، ان پر خوف ہے، من ورائی، اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس آپ مجھے عطا کرے اپنے پاس سے ایک جانشین جو میری گدی کو سنبھالنے والا ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وجعلہ رب رضیہ، اور آپ اس کو بنا دیں ہیں میرے رب اپنا پسندیدہ۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب کے اندر یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو وراثت ہے اس سے علمی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ انبیاء کی مالی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ سیاہ ستہ کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے گویا کہ یوں سمجھ لیں قادیانیوں، شیعوں، روافض پر رد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو زیادہ زور لگاتے ہیں وہ اسی پہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ مالی وراثت ہے، حالانکہ مالی وراثت یہاں پر بالکل مراد نہیں ہے، یہاں پر علمی وراثت جو ہے وہ مراد ہے۔ خمینی ملعون نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کشف الاسرار، اس میں اس ملعون نے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں قرآن کریم کا سب سے پہلا باغی اور منکر وہ نعوذ باللہ ابو بکر تھا، اور قرآن کریم کا
منکر اور زندیق جو دوسرا ہے وہ نعوذ باللہ وہ حضرت عمر تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم کے اندر وراثت کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور ان دو حضرات نے قرآن کریم کی اس نص کی مخالفت کی ہے. اب وہ مخالفت کیسے کی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو فدق سے حصہ نہیں دیا گیا. تو اس کے اندر اس کا رد ہے. اسی طریقے سے قادیانی، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی مانتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں اچھا حدیث مبارک کے اندر تو ہے نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ قادیانی کا جو باب مرتضی تھا، انگریز کا ٹاؤٹ تھا، اس کی وراثت تو قادیانی کو ملی ہے. اگر یہ نبی تھا تو پھر وراثت کیوں ملی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھا. قادیانی متنبی تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. یہ غبی تو ہو سکتا ہے لیکن رسول نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے اس آیت کے اندر ان دونوں فرقوں پر رد ہے. یہ کہتے ہیں اس سے مراد مالی وراثت ہے، ہم کہتے ہیں مالی نہیں، علمی وراثت ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے، حضرت زکریا کے متعلق، زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کان نجارن، یہ تو لکڑی وغیرہ کا کام کرتے تھے. اس وقت تو مشینیں وغیرہ تھی نہیں، تو ہاتھ سے کام کرتے ہیں تھے. تو کتنا پیسہ تھا جس کے لیے انہوں نے اپنا جانشین مانگا اللہ سے. اور نبی کے سامنے تو مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہوتی. اچھا اسی طریقے سے دوسری آیات سے بھی یہ لوگوں کے دل میں شبہات ڈالتے ہیں. وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ داؤد، اب دیکھیں حضرت سلیمان بھی نبی اور داؤد بھی نبی. تو یہاں پر وراثت سے مراد نبوت ہے، علمی وراثت مراد ہے، مالی تو ہے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے، یہاں پر بالفرض والمحال جو ہے وہ مالی وراثت ہی مراد ہے، علمی نہیں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو تقریباً 18 بھائی اور بھی تھے. تو صرف ایک کا تذکرہ کیوں ہے، باقی 17 کا کیوں نہیں ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پر علمی وراثت مراد ہے، مالی نہیں ہے. فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. وجعلہ رب رضیہ، اور آپ اس کو بنا دے ہیں میرے رب اپنا پسندیدہ بندہ. یا زکریا، فرمایا زکریا انا نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بغلام،
بغلام اسمہ یحییٰ، ایک ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم نے نہیں بنایا اس جیسا اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ علماء نے 2 چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں، ایک یہ کہ اس نام کا بچہ آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس نام کا تو پیدا ہوا ہو لیکن اس جیسی صفات وہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بچے میں پیدا نہیں کی جو اس کا ہم نام ہو۔ قال فرمایا ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے لیے یہ بچہ کہاں سے ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، اور جبکہ میری بیوی جو ہے وہ تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور یقیناً میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی ایک آخری عمر تک۔ عتیہ کہتے ہیں کہ انسان جس وقت اس کی پشت جو ہے وہ جھکنا شروع ہو جائے۔ قالا، تو فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، کیوں؟ تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علی ہین، کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، یقیناً میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا، ولم تک شیئا، اور تم کوئی بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھے آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے پہلے بھی پیدا کیا۔ قال، فرمایا رب اجعل لی آیا، ہے میرے رب اس پر کوئی نشانی بھی بنا دیجئے کہ جس سے پتہ چلے کہ میری جو بیوی ہے وہ امید سے ہے۔ اب دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو یہ نشانی کبھی بھی نہ مانگتے، چاہے جائے کہ ولی جو ہے وہ عالم الغیب ہو۔ قال، فرمایا آیتک، آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، یہ کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک باتیں نہیں کر سکیں گے، سویہ، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، آپ کو بیماری کوئی نہیں ہوگی، اس کے باوجود بھی آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ نماز پڑھائیں گے، تسبیح وغیرہ وہ کر سکیں گے، لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ فخرج علی قومہ، پس وہ نکلے اپنی قوم پر، من المحراب، محراب سے مراد یہاں پر ان کا اپنا خاص کمرہ ہے۔ فاوحیٰ الیہم، پس اشارہ کیا انہوں نے لوگوں کی طرف، یعنی زکریا علیہ السلام نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو آپ پکڑ لیں قوت کے ساتھ۔ کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 3 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا صبیہ، جب کہ وہ بچے تھے۔ حکم سے مراد وہی ہے، نبوت۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اور شفقت دی تھی اپنے پاس سے، وَزَکَاةً، اور پاکیزگی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ پرہیزگار تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اچھا سلوک کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور وہ نہیں تھے جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، عصیہ، اور نافرمانی کرنے والے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہو یحییٰ علیہ السلام پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ مریں گے، فوت ہوں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ ہو کر کھڑے کیے جائیں گے۔